رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دارالفتاح اہل سنت کے براہ راست سلسلے میں آپ کو ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ بدھ کی صبح ہمارا یہ ہونے والا سلسلہ بالخصوص یو ایس اے کینیڈا کے ناظرین کے لیے اور بالعموم پاکستان اور دنیا بھر کے ناظرین کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں، چنانچہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ تبارک و تعالی تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماہ شعبان المعظم کے آخری لمحات جاری ہیں اور عنقریب ماہ مبارک ماہ رمضان ہمارے پاس موجود ہوگا، بلکہ ممکن ہے کہ آج جو ہے وہ بعض ممالک کے اندر پہلا روزہ ہو۔ ہمارے ہاں آج جو ہے وہ 29 شعبان المعظم ہے، اور اگر آج چاند نظر آ گیا تو کل پہلا روزہ ہوگا، اور اگر چاند نظر نہ آیا 30 کا مہینہ شعبان کا ہوا تو پھر پہلا روزہ جمعۃ المبارک کے دن ہوگا۔ آج کا ہمارا موضوع ماہ رمضان کی مناسبت سے روزہ اور زکوٰۃ ہے۔ ماہ رمضان کے اندر یوں تو بہت ساری عبادات کی جاتی ہیں، لیکن بعض عبادات کا تعلق خاص طور پر اس ماہ مبارک کے ساتھ ہے، جیسا کہ روزہ۔ صدقہ و خیرات ویسے تو ہر ماہ کے اندر ہی دیا جاتا ہے، لیکن بہرحال ماہ رمضان کے اندر صدقہ و خیرات کی طرف لوگوں کی رغبت بھی ہوتی ہے، اور نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر جو ہے وہ دیا جاتا ہے، تو یوں لوگ نیکیاں بھی کرتے ہیں۔ یوں ہی ایک بہت ہی مبارک عبادت تلاوت قرآن مجید کہ جس سے مسلمان عموماً غافل ہوتے ہیں یا کم پڑھتے ہیں۔ ماہ رمضان چونکہ ماہ قرآن بھی ہے کہ اسی مہینے کے اندر قرآن نازل ہوا، کہ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ماہ رمضان میں قرآن نازل کیا گیا، تو اسی مناسبت سے مسلمان بکثرت تلاوت قرآن کریم بھی کرتے ہیں۔ تراویح اس ماہ مبارک کی خاص عبادت ہے، اعتکاف اس ماہ مبارک کی خاص عبادت ہے۔ آئیے آج ہم ابتداءً روزے سے متعلق چند ایمانی فوائد پر بات کرتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے انسان کو وہ کون سے ایمانی فوائد حاصل ہوتے ہیں کہ جن کو اگر پیش نظر رکھے تو اس طرف توجہ بھی زیادہ ہو، روزہ رکھنے میں لذت اور روحانیت اور ایک ایمان کی چاشنی بھی ہمیں نصیب ہو، اور پھر یہ جو چیزیں روزے کی بدولت ہمیں حاصل ہو رہی ہیں، بقیہ 11 مہینے بھی اپنی بقیہ زندگی کے اندر بھی ان چیزوں کا ہم چھوڑے نہیں، بلکہ ان کو اپنے ساتھ ہی رکھ کر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ علماء فرماتے ہیں کہ روزے کے ایمانی فوائد میں سے یہ فوائد بھی ہیں: نمبر 1 صبر، نمبر 2 شکر، نمبر 3 رضا تسلیم، یعنی رب کی رضا پر راضی ہونا، اپنے آپ کو رب کے سپرد کر دینا، نمبر 4 تقوی، نمبر 5 اخلاص، نمبر 6 زہد یعنی دنیا سے بے رغبتی، اور نمبر 7 احسان، نمبر 8 توجہ الی اللہ۔ روزہ اور صبر، یہ تو ایک واضح سی بات ہے کہ روزے کے ذریعے سے انسان کو صبر جیسی نعمت حاصل ہوتی ہے، اور بڑی ہی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ صبر وہ چیز ہے کہ دنیا میں جو بھی چیز کامل نظر آتی ہے اس کی بیک کے اوپر صبر ہے۔ بڑی پیاری ہی بات مثال جو ہے وہ بیان کی گئی کہ جیسا کہ پھلوں کو دیکھ لیجئے کہ اگر وہ شاخوں پر صبر نہ کریں اور وقت سے پہلے گر جائیں تو کھٹے رہ جاتے ہیں، جب وہ صبر کرتے ہیں ایک اپنی مخصوص وقت شاخوں پر گزار دیتے ہیں تو میٹھے ہو جاتے ہیں، تو صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ اسی پھر فرمایا کہ صبر کی بھی پھر 3 طرح کی قسمیں ہیں: نمبر 1 تکالیف پر صبر، نمبر 2 عبادات پر صبر، اور نمبر 3 گناہوں کے چھوڑنے پر صبر۔ روزہ وہ عبادت ہے کہ اس کے اندر یہ تینوں طرح کا صبر ہی پایا جاتا ہے۔ تکلیف، بھوک پیاس کی تکلیف کے اوپر بندہ صبر کرتا ہے۔ روزہ چونکہ عبادت ہے تو عبادت کے اندر جو بندہ ایک باؤنڈ ہو جاتا ہے، تو اس میں جو اس کو
صبر کرنا پڑتا ہے، روزے کے اندر یہ صبر بھی پایا جاتا ہے، اور یوں ہی روزے کے اندر گناہوں کے چھوڑنے کے اوپر بھی صبر پایا جاتا ہے۔ ایک تو ہے عام طور پر ہر قسم کے ہی گناہ سے مسلمان کا بچنا ضروری ہے، روزے کے اندر وہ بھی زیادہ پایا جاتا ہے کہ ایک روزہ دار جو ہے جب وہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں سے رک جاتا ہے رب کے کہنے پر، جو کہ عام دنوں میں حلال تھیں اب حرام ہیں، یعنی ٹیمپریری وہ حلال جو حرام ہوئی ہیں، ٹیمپریری ٹائم کے لیے حرام ہوئی ہیں، جب بندہ ان سے رک جاتا ہے تو وہ چیزیں جو پرماننٹ طور پر حرام ہیں، ہر وقت، ہر مہینے، ہر وقت اور ہر لمحے کے اندر حرام ہیں، تو ان سے انسان جو ہے وہ کیوں نہ رک سکے گا۔ تو روزے کے اندر گویا کہ انسان کو گناہوں کے چھوڑنے پر جو ایک صبر کی طاقت ہوتی ہے وہ حاصل ہوتی ہے، اور روزہ ان تینوں طرح کے صبر کے انسان کو موقع دیتا ہے۔ اور صبر کی تو کیا بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صابروں کو ان کا ثواب بلا حساب دیا جائے گا۔ اسی لیے تو روزے کے بارے میں فرمایا گیا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ یا وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ تو اندازہ کیجئے کہ ماہ مبارک میں ہم روزہ رکھ کر صبر جیسی چیز کو حاصل کرتے ہیں، لیکن ایک صبر حاصل ہونا کہ اس سے یہ پتہ چلا کہ ہم صبر کر سکتے ہیں۔ روزے کے اندر اگر ہم صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک صبر کر رہے ہیں، اس کا مطلب صبر کا مادہ ہم میں موجود ہے۔ اب ہمیں اس مادے کو مزید اپنی زندگی میں پروان چڑھانے کی ضرورت ہے کہ ہم اور دیگر مواقع کے اوپر بھی صبر کریں۔ ہم روزے کے اندر بہت ساری چیزوں پر تو صبر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن غصہ آ جائے تو کسی کو جو ہے وہ سنا بھی دیتے ہیں، یہ بھی صبر کا موقع ہے، یہاں صبر کیجیے۔ کسی نے آپ کو تکلیف پہنچا دی، آپ صبر کیجیے۔ اور دنیا کی بقیہ زندگی کے اندر بھی ہم یہ دیکھیں، حالات تنگ ہو، معاملات جو ہے وہ پریشان کن ہوں، تکالیف اور آزمائشیں ہوں، بیماریاں ہوں، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے۔ تو نیت کیجئے کہ اس دفعہ جو ہمیں روزے کی برکت حاصل ہوگی صبر کی صورت میں، اس کو اپنی پوری زندگی بھی ہم سنبھال کر رکھیں گے، اس کو اپنے دامن سے جانے نہیں دیں گے۔ اور دوسرا، صبر اور صبر کے مقابلے میں آتا ہے شکر، کہ روزے کے ذریعے سے انسان کو شکر کی ایمانی وصف بھی شکر کا حاصل ہوتا ہے۔ کس طرح؟ اس طرح کہ جب بندہ پورے دن روزے دار رہتا ہے، صبر کرتا ہے، اور افطار کے وقت جب اسے کھانے کو ملتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے کہ یا رب تو نے جو ہے وہ اتنا ٹائم جو ہے وہ مجھے پابند کیا، میں اس کے اوپر تیرے حکم پر عمل کرتا رہا، لیکن اب جب تو نے اجازت دی تو تیرا شکر ہے، تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے کھانے کی اجازت دی ہے۔ اور جب انسان یہ شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکر کے لیے ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، کہ شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان جب صبر و شکر کا دامن ماہ رمضان میں تھامے رہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ماہ رمضان کے اندر برکتیں بھی نصیب ہوتی ہیں، رزق کے اندر وسعت بھی ہوتی ہے، چھوٹا ہو یا بڑا، امیر ہو یا غریب، بہرحال ہر سطح پر اپنے اپنے حساب سے اس سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ماہ رمضان میں برکت نہیں ہوتی یا وسعت رزق نہیں ہوتی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم شکر ادا کریں، رب تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ یہاں پر ہی ایک اور بات جس کو اکثر ذکر کیا جاتا ہے اور قرآن کریم میں بھی موجود ہے کہ روزہ تقوی کی طرف لے کر جاتا ہے، روزے سے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کر سکو۔ اور کیوں نہ ہو کہ ان اللہ یحب المتقین، کہ اللہ تبارک و تعالی متقین کو، تقوی والوں کو پسند کرتا ہے۔ چونکہ روزے کے اندر انسان ہر وقت ان چیزوں سے بچتا رہتا ہے جو کہ روزے کو توڑنے والی ہیں، اور ان کو استعمال کرنا، جو چیزیں روزے کو توڑنے والی ہیں ان کو کھانے پینے اور دیگر چیزوں سے کیوں بچتا ہے؟ کہ رب کی نافرمانی ہے۔ روزے کی حالت میں یہ کام کرنا رب کی نافرمانی ہے۔ یہی تقوی کی اصل ہے کہ انسان رب تعالی کی نافرمانیوں سے بچ جائے، انسان اپنے آپ کو وہاں نہ پائے جہاں اس کے خالق نے اس کو جانے سے منع کیا ہے، وہ کام کرتا ہوا نہ پائے اپنے آپ کو کہ جس کام کے کرنے سے اس کے خالق و مالک نے منع کیا ہے۔
روزہ یہ تقوی کا درس دیتا ہے کہ روزے کے اندر انسان اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچاتا ہے جو کہ اس کے خالق و مالک عز و جل نے جن چیزوں سے اسے منع کیا ہے۔ اور روزے کے ایک اور ایمانی فائدہ جو حاصل ہوتا ہے وہ ہے احسان۔ احسان کا معنی کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ احسان یہ ہے کہ تم رب کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم رب کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ کر سکو تو اس بات پہ تو یقین رکھو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ روزے کے اندر یہ وصف، ویسے تو ہر عبادت میں یہ وصف ہونا چاہیے، لیکن بہرحال روزے کے اندر یہ وصف بڑا اعلیٰ طریقے سے موجود ہوتا ہے کہ انسان کہیں بھی ہو، بند کمرے میں بھی ہو، وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ روزہ شکن چیزوں سے یوں بچ رہا ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی مجھے دیکھ رہا ہے، لہٰذا مجھے یہ روزہ والی، حالانکہ اور کوئی نہ دیکھ رہا ہو، گھر میں اکیلا ہو اور کسی جگہ ہو، پانی نہیں پیتا، کس خوف سے؟ رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ مقام پایا جاتا ہے روزے میں احسان کا، کہ انسان روزے جیسی عبادت اس طرح ادا کرتا ہے کہ گویا کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہ رب کے اس تصور کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے، رب تعالیٰ کے دیکھنے کے تصور کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے بندہ ہر قسم کی روزہ شکن چیز سے بچتا ہے۔ اب اسی تصور کو ہمیں اپنی بقیہ زندگی میں، بقیہ 11 مہینوں میں بھی قائم رکھنا ضروری ہے کہ ہم ہر عبادت کرتے ہوئے ذرا یہ سوچیں کہ میرا رب مجھے دیکھے، زندگی گزارتے ہوئے ہم یہ سوچیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کام سے میرے رب نے منع کیا ہے۔ اور روزے کا ایک اور ایمانی فائدہ ہے ذکر اللہ، کہ انسان جب بھی روزہ شکن چیز کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے اسے یاد آ جاتا ہے کہ میرے رب نے اس چیز سے منع کیا ہے، گویا کہ رب کا ذکر جو ہے وہ اس کے دل میں موجود رہتا ہے، باقی رہتا ہے۔ تو یہ گویا کہ روزے کے ذریعے سے انسان کو ذکر خفی، یعنی جو دل کا جو ذکر ہوتا ہے اس کی جو ہے وہ نعمت حاصل ہوتی ہے کہ رب کے حکم کی یاد آتی رہتی ہے۔ جب حکم کی یاد آئے گی تو رب کی بھی یاد آئے گی، اور رب کے حکم کی یاد آتی رہتی ہے جس کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ روزہ شکن چیزوں سے بچتا رہتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ روزے سے اخلاص نصیب ہوتا ہے۔ اخلاص یہ کہ بندہ کام فقط اللہ کے لیے کرے۔ روزہ وہ عبادت ہے، نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر ریاکاری کا اندیشہ موجود ہے۔ روزہ وہ عبادت ہے جب تک آپ کسی کو بتائیں گے نہیں، کسی کو ظاہر نہیں ہوگا کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو گویا روزے کے اندر اخلاص کا اعلیٰ مقام جو ہے وہ پایا جاتا ہے کہ روزے کی عبادت ظاہر ہی نہیں ہوتی بغیر ظاہر کیے۔ تو روزہ انسان کو اخلاص کا بھی ایمانی فائدہ دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ روزہ زہد، دنیا سے بے رغبتی سکھاتا ہے کہ جب انسان دنیا کے اندر لذات دنیا کو چھوڑ دیتا ہے، ایک مخصوص وقت کے لیے چھوڑ دیتا ہے، تو یہی چیز اس کو درس دیتی ہے کہ بقیہ زندگی کے اندر بھی لذات دنیا کو ترک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بڑھو اور رب تعالیٰ کی شکر ادا کرو، اس کی عبادت کرو۔ اور فرمایا کہ روزہ انسان کو موت کی بھی یاد دلاتا ہے، کیونکہ جس طرح آج اس نے دن بھر کے اندر دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دیا ہے، اسی طریقے سے ایک دن موت کا بھی آئے گا کہ یہ دنیا کی تمام ان لذتوں کو چھوڑ کر جو ہے وہ موت کے ساتھ جو ہے وہ آخرت کی طرف جو ہے وہ جانے والا ہوگا۔ تو آج بندہ یاد کرے اپنے آپ کو کہ آج تو ایک مخصوص وقت کے لیے مجھ سے جو ہے وہ یہ دنیا کی لذتیں چھوٹ رہی ہیں، لیکن وہ وقت آئے گا اور یہ آج کی چھوڑی ہوئی لذتیں ہی اس یاد وہ دن کہ جو دن موت کا دن ہے اس دن ہمیں کامیابی دلانے والا ہوگا۔ تو کیوں نہ آج سے ہی ہم یہ بھی نیت کر لیں کہ بقیہ زندگی میں روزے کے علاوہ بھی بقیہ زندگی کے اندر لذات دنیا کو جو ہے وہ ترک کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے احکامات پر عمل کریں گے۔ یہ تھے چند روزے کے ایمانی فوائد کے، ان کے ذریعے سے ہم اپنے دین کو، اپنے ایمان کو مزید مضبوط کر سکتے ہیں اور اپنی بقیہ زندگی بھی ہم انہی خطوط کے اوپر چلتے ہوئے گزاریں گے تو انشاءاللہ عزوجل بیش بہا فائدے حاصل ہوں گے۔ روزے کے تو بہرحال بہت سارے فوائد ہیں، ایمانی فوائد بھی ہیں، روحانی فوائد بھی ہیں، جسمانی فوائد بھی ہیں۔ کسی نے کیا ہی بڑی پیاری بات کہی، فرمایا کہ کھانا بھی ایک عجیب چیز ہے کہ اس کے چھوڑنے میں بھی غذا ہے اور اس کے کھانے میں بھی غذا ہے۔ اس کے کھانے میں تو جسم کی غذا ہے اور اس کے چھوڑنے میں روح کی غذا ہے، کہ روزہ کے ذریعے سے انسان کی روح جو ہے وہ ترقی کرتی ہے، پرواز کرتی ہے، عروج کرتی ہے اور قرب الہی پانے کی طرف جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ماہ مبارک کا ادب و احترام کرنے اور ماہ مبارک میں تمام روزے رکھنے، تمام دیگر عبادات کرنے اور
زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے اور اپنے رب کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس رمضان کو ہمارے لیے یادگار رمضان بنا دے۔ آئیے ہم آپ کی کچھ کالز بھی موضوع سے متعلق شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد اویس اتاری ہے، ہالینڈ کے شہر دن ہاگ سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا سوال ہے کہ زکوٰۃ کن پر فرض ہے، اس حوالے سے رہنمائی فرما دے، جزاک اللہ خیرہ۔ زکوٰۃ کن پر فرض ہے؟ زکوٰۃ ہر مسلمان عاقل بالغ صاحب نصاب پر فرض ہے۔ عاقل ہو، عقل مند ہو، بالغ ہو، نابالغ نہ ہو، اور صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب سے مراد یہ کہ اس کی ملکیت میں 7.5 تولہ سونا ہو، یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر حاجت اصلیہ سے زائد دیگر اموال نامی میں سے کوئی بھی ہو، پیسہ، کرنسی، مال تجارت، پرائز بانڈ وغیرہ، یہ صاحب نصاب ہے۔ تو اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اب لازم کب ہوگی؟ سال پورا ہونے پر لازم ہوگی۔ اب وہ سال جب بھی پورا ہو، چاہے رمضان میں، چاہے شعبان میں، چاہے شوال میں، چاہے محرم کے اندر۔ اور زکوٰۃ 2.5% جو ہے وہ لازم ہوتی ہے۔ تو زکوٰۃ لازم ان افراد پر ہوتی ہے، اس بات کو سامنے رکھا جائے۔ اب وہ جو پیسے ہیں یا جو بھی مال ہے حاجت اصلیہ سے زائد ہوں گے اور نصاب کی مقدار میں ہوں گے، سال گزرے گا تو زکوٰۃ لازم ہوگی۔ جی مزید کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام کاشف علی اتاری ہے، ہالینڈ کے شہر دن ہاگ سے عرض کر رہا ہوں، زکوٰۃ کو ظلم کہنا کیسا ہے؟ زکوٰۃ کو ظلم کہنا کفر ہے۔ زکوٰۃ تو اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر ایک فرض ہے، اور اس کو ظلم سمجھنا بھی جو ہے وہ نادانی ہے۔ اولاً تو حکم بتا دیا کہ یہ تو کفر ہے، کہ رب تعالیٰ کے جو ہے وہ حکم کو ظلم کہنا، یہ جو ہے وہ کتنی بے باکی اور جو ہے وہ جرت کی بات ہے۔ تو یہ بھی کفر ہے اور نادانی۔ اس چیز کی طرف دیکھیے کہ آپ زکوٰۃ میں کون سا اپنا مال دے رہے ہیں۔ اللہ نے خود فرما دیا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو ہم نے دیا انہیں اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو ہمارا تو کچھ ہے ہی نہیں، رب کا دیا ہوا رب کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، تو اب پیچھے چیز بچی ہی کیا؟ آپ تو اپنا مال ہی نہیں دے رہے، رب نے جو ہے وہ مال دیا تھا وہی خرچ کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر کسی کے ذہن میں آئے کہ جناب ہم نے مال جو ہے وہ محنت کر کے کمایا، اپنے جسم خون پسینہ جو ہے وہ لگایا۔ آپ کا جسم بھی تو آپ کا نہیں، وہ بھی رب کا دیا ہوا ہے۔ سانسیں وہ بھی آپ کی نہیں، ہمت، قوت، طاقت وہ بھی آپ کا نہیں، سب کچھ دیا ہوا ہی انسان کو رب کا ہے۔ تو جب وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، تو اب اگر وہ جو ہے وہ کہے کہ میں نے جو مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، تو اسے اپنے اوپر جو ہے وہ گراں تصور کرنا، یہ کس قدر نادانی کی بات ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ آپ جو ہے مثال کے طور پہ بکری پالیں اور اس کو جو ہے وہ دانہ بھی دیں اور اس کو سب کچھ بھی کریں، اور اب آپ دودھ نکالیں، بکری کا ہے کہ میرا دودھ نکال کے تم جو ہے وہ ظلم کر رہے ہو، میں دودھ دینے کا جو مجھ سے تقاضا ہے یہ جو ہے وہ ظلم کا تقاضا ہے۔ تو بلا تمثیل و تشبیہ ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا جانور جو ہماری ملکیت ہوتا ہے، تو اگر ہم اس سے کوئی چیز جو ہے وہ مانگتے ہیں، تو اگر وہ تو ہم اپنے فائدے کے لیے مانگتے ہیں، اس کے باوجود اسے کوئی بھی ظلم نہیں کہے گا۔ تو یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لیے نہیں مانگ رہا، کیونکہ وہ تو بے نیاز ہے، وہ تو ہمارے دیے ہوئے مال میں سے ہی ہمیں خرچ کرنے کا جو ہے وہ کہہ رہا ہے۔ کس کے اوپر؟ اللہ کے دیگر بندوں کے اوپر، جو غریب ہیں، مسکین ہیں، حاجت مند ہیں، ان پر خرچ کرنے کا کہہ رہا ہے۔ تو یہاں تو رب تعالیٰ اپنے لیے بھی نہیں مانگ رہا، کیونکہ وہ تو بے نیاز ہے، بلکہ دیگر بندوں کو جو ہے وہ دینے کا حکم دے رہا ہے، راہ خدا میں دینے کا حکم دے رہا ہے، اور پھر نہ صرف حکم دے رہا ہے بلکہ اس کی جزا بھی دے رہا ہے، کہ اللہ تبارک تعالیٰ جزا کے اندر، بدلے کے اندر جنت دے رہا ہے، مال و رزق کے اندر برکتیں اور وسعتیں دے رہا ہے۔ تو اس کو ظلم سمجھنا یا اس کو اپنے اوپر گراں سمجھنا، یہ ایک جو ہے وہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ایک بے وقوفی والی بات ہے، جس سے ہر مسلمان کو جو ہے وہ بچنا ضروری ہے۔ جی مزید کال۔ میرے نا یورپ اٹلی میں ایک دوست ہیں، تو انہوں نے ایک سوال پوچھا ہے کہ وہاں ان کا کچھ حالات اس طرح کے اور کوئی کام مل نہیں رہا، تو ایک دکان پہ کام مل رہا ہے، بتا رہے ہیں وہاں پر یہ پرچون جو کریانہ کی چیزیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ میں شراب کی بوتلیں بھی ہوتی ہیں،
تو وہاں پر کام کرنا جائز ہے کیا؟ اور کم ہونا ہو تو جائز ہے یا نہیں ہے؟ کہ ان شراب کی ظاہر سی بات ہے کہ جہاں کام کرنا ہے وہاں اٹھا کر دینی بھی پڑے گی، ہاتھ لگانا ہوگا، تو کیا کام کرنا ان کے لیے یہ جائز ہے یا نہیں؟ جی مزید کال. میرا سوال یہ ہے کہ میری سپورٹس اینڈ گارمنٹس کی شاپ ہے، کیا یہ کاروبار کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ پلیز رہنمائی فرما دیجیے. جی مزید کال. سر آپ سے گزارش یہ ہے، پوچھنا یہ تھا کہ میں نے کچھ عرصہ پہلے جو ہے 2 مرلے کا کنسٹرکٹڈ کہہ لیں گھر لیا تھا اس نیت سے کہ وہاں پہ رہائش کریں گے، لیکن وہ اس وقت اتنا آباد کوئی خاص علاقہ نہیں تھا، اس وجہ سے میں نے اسے رینٹ پہ ہے دیا ہوا، اور ادھر سے جو اماؤنٹ مجھے رینٹ کی آتی ہے اس میں تھوڑے سے پیسے اور ڈال کے میں خود آگے ایک ایسی جگہ پہ رینٹ پہ رہ رہا ہوں جہاں سے میرے بچوں کو اسکول آنے جانے میں آسانی ہوتی ہے. تو آپ سے گزارش یہ ہے، پوچھنا یہ تھا کہ کیا میں اس اماؤنٹ جو مجھے آ رہی ہے اس کے اوپر مجھے زکوٰۃ ادا کرنی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، پہلا سوال ہمارا شراب کی دکان پر کام کرنا، اگرچہ پوری دکان شراب کی نہیں ہے لیکن اس میں کچھ پورشن جو ہے وہ شراب کا ہے، یا ویسے شراب جو ہے وہاں پر بیچی جاتی ہے. یہ یورپ کے اندر کام کرنے والے کئی مسلمانوں کے ساتھ یہ معاملہ درپیش آتا ہے. سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب کے معاملے میں 10 لوگوں پر لعنت فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہونا بیان فرمائی. اس کے اندر شراب اٹھانے والا بھی ہے کہ جس نے شراب اٹھائی اس پر بھی لعنت ہے. تو اب یہ اسی طرح خریدنے والے پر، بیچنے والے پر، تو یہاں پر بیچنا پایا جاتا ہے یا اٹھا کر لانا یا اٹھا کر شیلف کے اندر رکھنا جو ہے وہ پایا جاتا ہے، تو مسلمان کے لیے ایسا کام کرنا جائز نہیں ہے. تو اگر تو یہ طے کر سکتا ہے کہ جناب میں کوئی بڑا ڈپارٹمنٹل اسٹور ہے اور اس کے اندر معلوم ہے کہ ایک الگ پورشن جو ہے وہ الکوہل کا ہے اور یہ اس الکوہل والے پورشن میں کام نہیں کرے گا، اس کو جو ہے وہ دیگر جائز امور والے پورشن کے اندر کام کرنے کے لیے دیا جاتا ہے تو ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کو بھی شراب اٹھانی پڑے گی، رکھنی پڑے گی، کسٹمر کو دینی پڑے گی، یا جو ہے وہ جب مال آئے گا تو اس کو جو ہے وہ لوڈ ان لوڈ کرنا پڑے گا، تو پھر بہرحال اس کے لیے ایسی نوکری کرنا ہرگز جائز نہیں ہوگا. کوئی اور جائز جو ہے وہ ذریعہ روزگار حاصل کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کریں، ہم بھی دعا گو ہیں آپ کے دوست کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حلال روزی عطا فرمائے. دوسرا سوال، اسپورٹس اور گارمنٹس کا کاروبار ہے تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ لہو و لعب کی اشیاء کا کاروبار کی شرعاً اجازت نہیں ہے، اور اسپورٹس کے اندر کئی چیزیں اسی طرح کی جو ہے وہ آ جاتی ہیں. اور گارمنٹس کے اندر بھی اگر مراد ان کی اسپورٹس گارمنٹ سے ہی ہے تو اسپورٹس گارمنٹ کے اندر بہت سارے کپڑے وہ ہوتے ہیں جو کہ فاسقانہ وضع پر ہوتے ہیں کہ جن کے پہننے کی صورت کے اندر ستر بھی نظر آ رہا ہوتا ہے. تو ایسے کپڑے پہننا جبکہ پتہ ہے سامنے خریدار جو ہے وہ جس کام کے لیے پہن رہا ہے وہ ناجائز ہی ہے کہ لوگوں کے سامنے یہ اسی لباس میں آئے گا، تو یہاں پر بھی گناہ پر تعاون اور مدد کی وجہ سے اسے کپڑے بیچنے کی اجازت نہیں ہوگی. تیسرا سوال یہ کہ کوئی پلاٹ خریدا تھا ہم نے رہائش کے لیے اور پھر بہرحال اس کو کرائے پہ دے دیا اور اب آگے اپنے جو ہے وہ ایک اور کرائے پر رہ رہے ہیں، تو اب اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ تو پلاٹ کو جب لیا تو رہائش کے لیے لیا تو ویسے ہی اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. اگر بیچنے کے لیے لیتے تو بھی اگر کرائے پر دے دیتے تو اس پر سے زکوٰۃ، جب نیت زکوٰۃ کرائے پر دینے کے لیے کر لیتے، کرائے پر دے دیتے، نیت نہیں دے دیتے، تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ زکوٰۃ اس پر سے ختم ہو جاتی آئندہ سال کے لیے. جو پچھلے سال کی باقی ہیں وہ تو بہرحال دینی پڑتی. اب مالیت کے اوپر تو زکوٰۃ نہیں، اس کے کرائے پر زکوٰۃ ہوگی جبکہ وہ کرایہ حاجت اصلیہ سے زائد ہو کر نصاب کی مقدار کو پہنچے، خود یا دوسرے مال سے مل کر. صورت مسئولہ میں جو ہمارے سائل محترم ہیں انہوں نے بتایا کہ وہ تو میں کرایہ ہی جو ہے پلس کر کے اور مزید پیسے ملا کر کسی اور جگہ کرائے پر رہتا ہوں، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. ایک ہمارے پاس میسج میں سوال آیا ہوا ہے کہ روزہ کتنے سال کی عمر میں فرض ہو جاتا ہے؟ روزہ فرض تو بالغ ہونے پر ہوتا ہے، اور بالغ ہونے کی عمر کم از کم لڑکے کے لیے 12 اور لڑکی کے لیے 9 سال اور زیادہ سے زیادہ دونوں کے لیے 15 سال ہے. لیکن بہرحال جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اور روزہ رکھنے کی اس میں طاقت اور صلاحیت ہو تو اسے روزہ رکھوایا جائے. جی سوال دیجیے. جی میرا سوال یہ تھا کہ تراویح کی نماز کی نیت کا طریقہ بتا دیں، جزاکم اللہ خیرا. جی مزید سوال. اہل سنت کے ایک سوال ہے کہ رمضان کے مہینے میں عورتیں
جماعت کی صورت میں تراویحیں پڑھ سکتی ہیں اور نماز جمعہ جماعت کی صورت میں ادا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ پلیز رہنمائی فرما دیجیے۔ جی مزید کال۔ شوکت حسین اتاری عرض کر رہا ہوں ملتان شریف قادر پور راما سے۔ دارالافتاء اہل سنت کے اس پیارے پیارے سلسلے میں میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ میرا ایک دوست ہے، اس کے پاس ہے 12 تولے سونا، چاندی نہیں ہے اس کے پاس، میں نے معلومات کی ہے، صرف 12 تولے سونا ہے اور کچھ تھوڑے بہت پیسے بھی ہیں، تو آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ اس پر کتنی زکوٰۃ بنے گی؟ جزاک اللہ خیرہ۔ جی، پہلا سوال یہ کہ تراویح کی نیت کیا ہے؟ تراویح کی نیت یوں کر لیجئے کہ میں 2 رکعت نماز سنت تراویح میں نیت کرتا ہوں، 2 رکعت نماز سنت تراویح واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر۔ اگر امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو پیچھے اس امام کے کہیں، ورنہ مطلقاً جو ہے وہ ان الفاظ کے بغیر کہہ لیں، تو یوں تراویح کی نیت ہر 2 رکعت کے اوپر کرتے رہیں تو انشاءاللہ عز و جل تراویح کی اس نیت کے ساتھ، اور یہ جو الفاظ کہے جاتے ہیں اس کے لیے، ورنہ فقط دل میں بھی اگر ارادہ ہے کہ تراویح جو ہے وہ پڑھ رہا ہوں تو نیت دل کے ارادے کو ہی کہتے ہیں۔ دوسرا ہمارا سوال یہ کہ عورتیں تراویح جماعت کے ساتھ پڑھ سکتی ہیں یا نہیں، اور جمعہ وغیرہ جماعت کے ساتھ پڑھ سکتی ہیں یا نہیں۔ عورتوں کا اپنی جماعت کروانا کہ عورت ہی امام ہو، یہ فقہ حنفی کے اندر ناجائز ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور جہاں تک عورتوں کا مردوں کے پیچھے جا کر مسجد میں جو ہے وہ باجماعت نماز تراویح یا جمعہ ادا کرنا ہے تو اس سے بھی منع کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک کا جو ہے مفہوم ہے کہ عورت کے لیے اپنے گھر میں نماز پڑھنا میری مسجد یعنی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، تو لہٰذا عورتیں جو ہے وہ گھر میں ہی نماز ادا کریں اور تراویح کی نماز بھی گھر پر ہی ادا کریں، اور جمعے کی جگہ جمعہ عورتوں پر فرض نہیں تو نماز ظہر ہی ادا کریں۔ اب تراویح میں اگر یہ ہو کہ ہم کیسے ادا کریں، تو تراویح میں اگر حافظہ نہیں ہے تو اما پارے کی جو آخری 10 صورتیں ہیں الم تری کیف سے لے کر سورۃ الناس تک، یہ 10 مرتبہ پڑھیں 10 رکعتوں میں، اور اگلی 10 رکعتوں میں دوبارہ یہی پڑھ لیں۔ کسی کو یہ بھی نہیں آتی تو سورہ اخلاص تو ہر ایک کو ہی آتی ہے، تو سورہ اخلاص کے ساتھ بھی تراویح کو مکمل کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ 12 تولہ سونا ہے، اس کے علاوہ چاندی بھی نہیں ہے، پیسہ بھی نہیں ہے، تو زکوٰۃ کتنی لازم ہوگی؟ زکوٰۃ 2.5% لازم ہوتی ہے۔ اب اس کے لیے وہ جو سونا ہے جتنے کیرٹ کا ہے وہ سناروں سے معلوم کر لیں کہ اس کی قیمت کتنی بنتی ہے، جو قیمت بنتی ہے اس کے اوپر 2.5% زکوٰۃ ادا کر دیجیے۔ ایک سوال ہمارے پاس میسیج میں ہے کہ کیا بیوہ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ لیکن فقط بیوہ ہونے کی بنیاد پر تو زکوٰۃ کی وہ مستحق ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ ہاں یہ دیکھا جائے گا کہ بیوہ ہے، مستحق کے زکوٰۃ ہے، کہ اس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر حاجت اصلیہ سے زائد کسی بھی قسم کا مال موجود نہیں ہے، اور وہ سید اور ہاشمی خاندان سے بھی تعلق نہیں رکھتی، تو اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اب اگر بیوہ ہے اور واقعی مجبور بھی ہے لیکن سیدہ ہے یا ہاشمیہ خاندان سے تعلق رکھتی ہے، ہاشمیہ ہے ہاشمی خاندان سے تعلق رکھتی ہے، تو اسے زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ یوں ہی بیوہ ہے لیکن بہرحال اس کے پاس زیور موجود ہے، تو ایسی صورت کے اندر بھی اسے زکوٰۃ نہیں دے سکتے جبکہ وہ زیور اس کا حاجت اصلیہ سے زائد نصاب کی مقدار میں اس کی ملکیت میں موجود ہو، یا زیور بھی نہیں ہے، گھر کا اضافی سامان ہے، یا جو ہے وہ اور جو ہے وہ جہیز وغیرہ کا اس طرح کا سامان ہے جو حاجت اصلیہ سے زائد ہے، اب اگر اس کی مالیت بھی 52.5 تولہ چاندی کو پہنچتی ہے اور وہ اس کے پاس رکھا ہوا ہے اور اضافی ہے، تو ایسی صورت میں بھی اسے زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ جی مزید کال۔ مفتی صاحب، میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے روزہ رکھا ہے اور نماز تراویح نہیں پڑھی نا تو آپ کا روزہ نہیں ہے، کیا واقعی ایسا ہے، یا ہمیں روزے کا ثواب ملے گا تراویح اور نماز کا ثواب نہیں ملے گا، یا لازم ہے یا نہ بھی پڑھ؟ جی مزید کال۔ تہجد کی نماز کا ٹائم کیا ہے؟ اور میرے ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کوئی ایسا راستہ بتائیں کہ وہ نماز پڑھ سکیں، ان کا ہاتھ پیر کچھ نہیں کام کرتا، تو پھر نماز کیسے پڑھیں؟ جی مزید کال۔ جی میرا سوال عرض ہے دارالفتاء اہل سنت میں کہ ہمارے گھر تقریباً 4 سے 5 لاکھ روپے پڑے ہیں، ابو کی پینشن وغیرہ آئی تھی تو انہوں نے نکلوا کر گھر رکھے ہوئے ہیں، تو ان کے اوپر پوچھنا تھا کہ زکوٰۃ کتنی بنتی ہے؟ جزاکم اللہ۔ جی پہلا سوال یہ کہ اگر روزہ رکھا اور تراویح نہیں پڑھی تو کیا روزے کا ثواب ملے گا؟
دیکھیے روزے کا تو ثواب ملے گا، تراویح کی وجہ سے روزہ نہ چھوڑا جائے، روزے کی وجہ سے تراویح نہ چھوڑی جائے، اور کوئی بھی چیز نہ چھوڑی جائے، دونوں چیزیں ہی ادا کی جائیں. تو لہذا تراویح بھی ترک نہ کریں اور روزہ تو لازمی طور پر ترک نہ کریں. روزہ فرض ہے، تراویح سنت مؤکدہ ہے. تو جو بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ بھئی جب تم جو ہے وہ تراویح نہیں پڑھ رہے تو تمہارے روزے کا کیا فائدہ، یا اگر کوئی روزہ نہیں رکھ رہا تو اسے تراویح سے بھی منع کر دیتا، بھئی تم نے روزہ ہی نہیں رکھا تو تم تراویح پڑھنے کے لیے کیوں مسجد کے اندر آئے ہو، یا تراویح پڑھنے کا تمہیں فائدہ ہی کیا ہے. اس طرح کہنا بالکل غلط ہے. عبادت جتنی بھی کی جائے بہرحال وہ محمود ہی ہے، تعریف کے قابل ہی ہے. ہاں اس کو یہ سمجھایا جائے گا کہ جو عبادت آپ چھوڑ رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، لہٰذا وہ بھی کیجیے. جو عبادت کر رہا ہے اس سے نہ روکیں، بلکہ وہ جو چھوڑ رہا ہے اس کی طرف اس کو راغب کریں کہ یار یہ آپ اس کو بھی کریں. ماشاءاللہ تراویح تو پڑھ رہے ہیں، آپ روزہ بھی رکھ لیں. ماشاءاللہ آپ روزے تو رکھ رہے ہیں، ساتھ میں آپ تراویح بھی پڑھ لیں تو اور بہت سارا جو ہے وہ ثواب ہوگا. تو یوں لوگوں کو موٹیویٹ کر کر جو ہے وہ لایا جائے، نہ یہ کہ لوگوں کو جو ہے وہ جو کام کر رہے ہیں ان سے بھی جو ہے وہ دور بھگا دیا جائے. تو بہرحال روزہ بھی رکھا جائے اور تراویح بھی رکھی جائے. لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی تراویح نہیں پڑھتا تو اب اس کا جو بھی گناہ والی صورت ہے وہ تو ہے، لیکن اگر وہ روزہ بھی چھوڑ دے گا تو اور ڈبل جو ہے وہ گناہ ہو جائے گا اور زیادہ گناہ گار ہو جائے گا، کیونکہ روزہ تو بہرحال فرض ہے. یوں ہی اگر کوئی کسی مجبوری کی وجہ سے، ایسے افراد بھی ہیں کہ جناب شیخ فانی ہیں یا بیمار ہے ایسا کہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو یوں نہیں کہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ تراویح بھی نہیں پڑھتا. شوگر کے مریض ہے، تراویح پڑھنے میں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. ہاں ہو سکتا ہے کہ روزہ وہ نہیں رکھ سکتا ہو، تو ٹھیک ہے، اس کو تو روزہ چھوڑنے کی شرعاً اجازت ہے کہ جب صحت یاب ہوگا تو قضا کر لے گا. لیکن اب وہ بولے چونکہ میں نے روزہ نہیں رکھا تراویح بھی میں نہیں پڑھتا، ایسا نہیں ہے. تراویح بہرحال اس کو پڑھنی ہوگی، ورنہ تراویح روزہ تو چھوڑنے کی اس کو اجازت مل گئی اور اس پر گناہ گار نہیں ہے، اس کے تو قضا کے احکام بعد میں ہوں گے. لیکن اگر وہ تراویح بھی جان بوجھ کر چھوڑے گا بلا عذر کے تو یہاں پر وہ گناہ گار ہوگا. تو اس بات کو ذہن نشین رکھا جائے کہ دونوں عبادات علیحدہ علیحدہ ہیں، دونوں کو بھی ادا کیا جائے، کسی بھی ایک کی وجہ سے دوسری کو نہ چھوڑا جائے اور کسی ایک کو بھی بلا وجہ چھوڑا نہ جائے، بلکہ دونوں عبادات کے اوپر ہی عمل کیا جائے. دوسرا سوال ہمارا یہ کہ سجدے تہجد کا وقت جو ہے وہ کیا ہے. نماز عشاء پڑھنے کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی اگر آپ کی آنکھ لگ جاتی ہے، آپ سو جاتے ہیں، تو اب اٹھ کر صبح صادق سے پہلے تک کا سارا وقت جو ہے تہجد کا وقت ہے، سونا اس میں شرط ہے. اور انہی کا جو سوال تھا کہ ان کے والد جو ہے وہ بیمار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے والد کو رمضان المبارک کے صدقے میں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. نماز سے متعلق پوچھا کہ وہ چل پھر نہیں سکتے، ہاتھ پاؤں نہیں ہلا سکتے، نماز کیسے ادا کریں. تو نماز کے اندر حکم یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے کھڑے ہو کر پڑھے، نہیں کھڑے ہو کر پڑھ سکتا بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھے، لیٹ کر جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتا اشارے کے ساتھ نماز پڑھے. تو جو کیفیت جس طرح ممکن ہے اس طریقے سے ادا کریں. اگر بیٹھ نہیں سکتے تو لیٹے لیٹے ہی انہیں جو ہے وہ نماز ادا کرنے کا طریقہ جو ہے بتا دیا جائے، سمجھا دیا جائے اور اشارے کے ساتھ نماز کی ادائیگی کا انہیں چیز سمجھا دی جائے. تو جو خاص سچویشن جو ہے وہ موجود ہے اس سے متعلق آپ دارالفتاح اہل سنت فون پر رابطہ کر کے مختلف آپشنز کے اوپر کہ بھئی یہ کام کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے وضو کس طریقے سے کون کروائے گا، تو اس بارے میں ان ڈیٹیل جو ہے وہ معلومات لے لیں تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ بھی آپ کو ہوگا اور آپ اپنے والد صاحب کی نمازوں کی ادائیگی بھی کروا سکیں گے. ایک اور سوال یہ تھا کہ پینشن کے پیسے وغیرہ آئے ہوئے ہیں تو ان کے اوپر کتنی زکوٰۃ ہے. تو اگر وہ پیسے جو ہے وہ پینشن کے ابھی موصول ہوئے ہیں، پہلے سے کوئی صاحب نصاب نہیں تھا تو سال گزرنے پر زکوٰۃ لازم ہوگی. زکوٰۃ رمضان میں لازم نہیں ہوتی، زکوٰۃ سال پورا ہونے پر لازم ہوتی ہے. تو جب سال پورا ہوگا تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان کو عبادتوں کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں ہمیں ہمت عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ رب کو راضی کرنے والے کاموں میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.